بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت عرصے سے یہ ہمارا فرسٹ سنڈے یہ پروگرام ہوتا چلا آیا تھا۔ آج آخری ہے یہ فرسٹ سنڈے کا۔ ایک اس سے فائدہ رہا کہ ہم جمعے میں تو درس قرآن لیتے ہیں جو ایک ترتیب سے چل رہا ہے، بہت لمبے عرصے سے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اتوار جو ہے اس میں پھر مختلف اور دوسرے ٹاپکس اور موضوعات لینے کا نمبر آ جاتا تھا جو بہت اہم ہیں دینی لحاظ سے، جن کا سمجھنا اور جن کی سمجھ میں یا انڈرسٹینڈنگ میں جن موضوعات یا جن ٹاپکس کی یا تو ہمیں ریویژن کی ضرورت تھی، نظر ثانی کرنے کی ضرورت تھی جو عام طور سے لوگ سمجھتے چلے آئے تھے، یا کچھ نئے پہلو تھے جن پر غور کرنے کی ضرورت تھی، تو اس لحاظ سے بہت سے دین کے ٹاپکس یا موضوعات ایسے تھے کہ جن پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت تھی۔ ان میں سے جو زیادہ سینسٹیو تھے یا بہت اہم تھے تقریباً سارے کور ہو گئے، وہ پورے ہو چکے۔ یہ مقصد حل ہوا اور اس سے ایک فائدہ رہا کہ وہ چیزیں ریکارڈ میں آ گئیں۔ جو اس میں نہیں بھی شریک ہوئے تھے، بعد میں جب سے صحیح پراپر ریکارڈنگ شروع ہوئی وہاں سے ان کو وہ اب بھی مل سکتی ہیں۔ تو اب یہ اس کی میچورٹی کا وقت آ گیا، مطلب یہ مقصد اپنی جگہ پہ تقریباً پورا ہو چکا ہے، یہ حصہ جو تھا۔ آگے جو وقت آ رہا ہے یہاں پر آج کا موضوع بھی میرا اس سے متعلق ہوگا۔ کچھ بڑی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں ہندوستان میں بھی اور انٹرنیشنل سین پر بھی۔ اس میں ہماری کام اور ذمہ داریاں کچھ بڑھتی ہیں۔ اب درس قرآن کے علاوہ پھر باقی اس کا بہت زیادہ وقت اب نہیں بچ رہا ہے کہ ہم تقریریں کریں اور تقریریں سنیں۔ بعض اہم موضوعات تھے، بہت زیادہ اہم تھے دین کے لحاظ سے، وہ کور ہو چکے، تو کچھ کام کرنے کا وقت ہے۔ تو اس میں میرے پاس بھی وقت کی گنجائش آگے کم ہوگی، تو جتنا بھی میں اپنے آپ کو جو عام وہ چیزیں تھیں کہ جو روٹین کی اور جس کے اندر جس کو میں روک سکتا تھا اسے آگے روک رہا ہوں۔ بعض اور چیزیں بھی روکی ہیں جو چلی آ رہی تھیں۔ یہ تبدیلیاں تو چل رہی تھیں کافی عرصے سے، اور اصل میں تبدیلیاں جو شروع ہوئیں دنیا میں وہ بڑے لیول کی تبدیلیاں شروع ہوئیں 20th سینچری، 20ویں صدی کے شروع کے حصے سے۔ بہت تبدیلیاں دنیا کے اندر آئیں، اور اب پھر وہ دور آ رہا ہے کہ جس میں کچھ بڑی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں۔ سیٹل ہو گئی تھی دنیا 2 ورلڈ وارز کے بعد۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی، دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار 1945 میں ختم ہوئی۔ یہ پیریڈ آدھا 20ویں صدی سے پہلے کا جنگوں میں گزرا، جس میں بنیادی طور پر بیسیکلی یورپ تھا۔ یورپ کے سارے ملک ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ یہ 20ویں صدی کے 20th سینچری کا فرسٹ ہاف کی بات ہے۔ یہ لڑائی ساری یورپین ہی کنٹریز کی تھی، جو سب آپس میں بہت سے کچھ ایسا ہو گیا تھا کنفیگریشن کے کچھ ایک طرف ہو گئے تھے، کچھ ایک طرف ہو گئے تھے۔ ہاں، ایک جاپان اور شامل ہوا تھا اس میں جو یورپ میں نہیں آتا۔ اس سے پہلے کی کئی صدیوں سے یورپ ہی بہت آگے بڑھا تھا، اور یہ 15th سینچری سے ہی اسپینش کالونیز، اسپین، دنیا میں جگہ جگہ بہت بڑی حکومت تھی ان کی دنیا کے اوپر۔ وہیں سے یہ نام چلا تھا کہ جو بعد میں برٹین، گریٹ برٹین یا برطانیہ نے لے لیا کہ ان کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا، سن نیور سیٹس ان دیئر امپائر، کہ دنیا کے ادھر کے حصے پہ بھی حکومت ہے اور دنیا کے ادھر کے حصے بھی، ایک حصے میں اگر سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو دوسرے حصے میں نکلا ہوا ہوتا ہے جہاں پر ان کی حکومت ہے۔ تو یہ امپائر جو تھی، یہ بڑی سب سے بڑی جو تھی اسے وہ اسپین کی تھی، مسلمانوں کے زوال کے بعد شروع ہوا تھا۔ پھر وہ
ان کا حصہ تھوڑا سا کم ہوا اسپینش کا. بہت سی اور سویلائزیشنز جو مطلب بہت سی اور یورپین ممالک کے ہی ملک جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی کالونیز قائم کی، یعنی اپنے ملک سے نکل کر دوسری جگہوں پر قبضہ اور وہاں پر حکومتیں، یہ کالونیز کہلاتی تھیں. ان کالونیز کے اندر جو بڑی کالونیز تھیں، مطلب اسپین کے ساتھ ساتھ پرتگال بھی بہت آگے چلا تھا. پرتگیز کالونی پرتگال کے قبضے میں، تو یہ جو گوا ہے انڈیا کا، یہ بھی پرتگال کے قبضے میں ابھی تک تھا. 1960 میں آزاد ہوا ہے. 1960 کے اندر پھر انڈین گورنمنٹ نے حملہ کر کے اور پھر وہ گوا کو آزاد کرایا. پرتگیز کالونی تھی. اس کے علاوہ دنیا کے بہت بڑے حصے پر پھر اور آگے یہ پیچھے ہٹے، اسپینش کالونیز کم ہوئیں، یہ پرتگال کی کالونیز کم ہوئیں. فرانس چلا آگے اور برطانیہ. فرانس کا دنیا کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ تھا، اور گریٹ برٹن، گریٹ لفظ بھی لگا ساتھ میں اس کا دنیا کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ تھا، اس کی کالونیز تھی دنیا میں. ادھر آسٹریلیا ایک سرا تھا، ادھر امریکہ، نارتھ امریکہ وغیرہ، یہ سب برٹن کے قبضے میں تھا. پھر یہ یورپ کے بہت زیادہ آگے بڑھنے کے دن تھے، اور دنیا کا ہب یورپ تھا، سینٹر ترقی کے اندر. مسلمانوں کا زوال ہو چکا تھا، اور ترقی کا ساری ایکٹیویٹی دنیا کی جتنی تھی، پروگریس کی، وہ اس یورپ کے اندر تھی. یہ جو اپنی کالونیز سے ہٹ بھی گئے اور علاقوں کو چھوڑتے چلے گئے اور اپنے ملک تک رہ گئے، تو وہاں بھی یہ لوگ اچھے ترقی یافتہ اور بڑے تھے. دوسری جگہوں کو تو چھوڑنا پڑا اور قبضے چھوڑنے پڑے اس کے بعد بھی. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ کالونیز جگہ جگہ دنیا پر قبضے کر رہے تھے، تو وہاں بھی ایک دوسرے سے چھینتے تھے، اور طاقت تھی، پاور تھی، پیسہ تھا. انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا، جو انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی تھی، تو اس میں یہ قبضے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کرنے کی جو ہوس تھی، اس میں پھر آپس میں جنگیں شروع ہوئیں. اور پہلی جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار جو ہے، وہ 1914 کے اندر شروع ہوئی. اس فرسٹ ورلڈ وار کے اندر جو پہلی جنگ عظیم تھی، اس میں یورپ میں ہی تھی، یورپی کے ممالک لڑ رہے تھے آپس میں. 1917 کے اندر امریکہ کودا اس کے اندر. امریکہ کے صدر تھے ولسن اس وقت، اور بہت نیک نیتی اور نیک ارادے اور نیک اعلانات کے ساتھ جنگ کے اندر شامل ہوا. وہ تو خود یورپ میں نہیں تھا، دور تھے وہ. امن کی کوششوں کی، امن قائم کرنے کی امریکہ نے کوششیں کی، اور صدر ولسن جو تھے اس وقت، جو پریزیڈنٹ تھے، وہ اکیلے پریزیڈنٹ ایسے تھے امریکہ کے آج تک کے صدروں کے اندر کہ وہ ایجوکیشن سے آئے تھے. وہ ایک یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے صدر تھے، اور وہاں سے سیاست میں آئے تھے. اور بہت ایمانداری کے ساتھ میں دنیا نے بھی ان کی اس آنیسٹی اور ایمانداری کو محسوس کیا تھا کہ وہ امن چاہتے تھے. اپنے علاقے میں نہیں، دوسری جگہوں پر امن قائم ہو، وہاں جنگ ہو رہی ہے تو وہاں امن رہنا چاہیے. جرمنی اس وقت ذرا طاقت میں آگے تھا، بڑھ رہا تھا. کوشش کی جنگ ختم کرانے کی، جرمنی نہیں مانا، تو پھر امریکہ جو ہے جنگ میں کودا. اور اس وقت کے ان کے اعلانات بھی یہی تھے جو کافی سنسیئر محسوس ہوتے تھے، اور دنیا نے اس پر یقین بھی کیا تھا کہ وہ جنگ کسی کے جیتنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. جنگ جو ہے وہ امن قائم ہونے کے لیے، جنگ بھی اگر کہیں ہو تو امن قائم کرنے کے لیے ہو، اور پھر ایک مستقل امن قائم ہو. بہرحال یہ چونکہ آپس میں کئی سال سے سب لڑ رہے تھے، 3 سال سے لگاتار لڑ رہے تھے، اور آرمیز ان کی بہت بڑی بڑی تھی نہیں، چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں، تو بہت بڑی بڑی آرمیز نہیں تھی، اور آپس میں لڑ رہے تھے. طاقتور تھے ان میں سے بہت سے، تو ان کی طاقت بہت کم، بہت اپنی طاقت جھونک چکے تھے یہ سب ایک دوسرے سے لڑنے میں. یہ نئے سرے سے فریش جو امریکہ اس میں کودا، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی آرمی تھی، تو اس نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا. اور فوراً ہی امریکہ کے کودتے ہی اس کے اندر 1 سال کے اندر پھر جرمنی نے تیار ہو گیا ایگریمنٹ کے لیے اور معاہدے کے لیے اور جنگ روکنے کے لیے.
اور پھر اس کے بعد صدر ولسن نے دنیا کا دورہ کیا یورپی ممالک کا، تو بے پناہ استقبال ہوا، اتنا زبردست استقبال ہوا کہ تاریخ میں اس کی مثالیں کم ہیں۔ دنیا کے وہ بہت سے ملکوں میں گئے، جہاں جہاں بھی وہ گئے عوام نے زبردست استقبال کیا ان کا۔ اور اس کے بعد پھر ان کی کوششوں سے یہ جو یونائٹڈ نیشنز اب ہے، پہلے لیگ آف نیشنز بنی تھی، ان کی کوششوں سے لیگ آف نیشنز بنی کہ آپس ایک امن کا ادارہ ہو، چل نہیں سکی، بات کو ٹوٹ گئی، اور پھر دوبارہ بنائی گئی، پھر وہ یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ۔ اچھے ارادوں کے ساتھ میں چلے تھے۔ پھر اس وقت یہ بھی ہوا کہ اس دور میں پھر بات کو یہ 20 سال تک تقریباً پیس رہا، اور پھر لڑائی شروع ہو گئی ان لوگوں میں آپس میں، جنگیں شروع ہو گئیں۔ یہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ 1945 تک چلی، 1945 تک۔ الٹیمیٹلی آخر میں اس میں جاپان بھی شامل ہو گیا تھا، اور جاپان اور جرمنی ایک طرف تھے، باقی ممالک ایک طرف تھے۔ اس میں اس دوران امریکہ بہت طاقتور ہوتا چلا گیا، اس لیے کہ جنگ ان کے علاقے میں نہیں ہو رہی تھی، جنگ کا ایریا تو سارا ان کا تھا، یورپین ممالک کا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی طاقت اتنی جھونک چکے تھے، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے امریکہ بہت اسٹرانگ بن کے نکلا تھا، کہ ان کے یہاں بڑا بھوک کا مسئلہ تھا، تباہی ہو گئی تھی، انڈسٹری ختم ہو گئی تھی، کھیتی ختم ہو گئی تھی پورے یورپ کے اندر، تو وہ ساری سپلائی امریکہ کے پاس پہنچ گئی پورے یورپ کی، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں امریکہ جو ہے وہ اس کی اکانومی آگے بڑھنی شروع ہوئی اور ترقی کرتا چلا گیا، انڈسٹریلائزیشن بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھا، اور پوزیشن بھی اس کی ایسے نکل کر آئی کہ جیسے باقی دنیا طاقت کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ دنیا میں اس کے ان تمام ملکوں پر اثرات، اس کا بیچ بچاؤ کرنا، اس کا کسی کی طرف سے کودنا، یہ ایک دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بڑے کی حیثیت تبھی نکل آئی تھی۔ اور پھر 1945 کی جنگ کے اندر پھر ان کی چونکہ ہتھیار بھی زیادہ ڈیولپ ہوئے، ان کو موقع زیادہ ملا امریکہ کو، اس ورلڈ وار کے دنوں میں یہ تو سب تباہ ہو چکا تھا یورپ۔ فوڈ سپلائی بھی بہت بڑا حصے کے اندر یورپ میں امریکہ کی طرف اس کے پاس سے ہو رہی تھی، تو وہ مالدار بھی زیادہ ہوتے چلے گئے، انڈسٹری بھی آگے بڑھی، آرمز اور ہتھیار، وہ تو اس کے پیسے کے ساتھ آتی ہیں چیزیں، یہ سب کچھ وہاں پر بڑھنا شروع ہوا۔ اور پھر امریکہ ہی کے اس ایٹامک بم کے انوینشن یا ایجاد اور اس کے تجربے، اور اس کو انہوں نے اس جنگ کے دوران میں جاپان پر گرایا اسے، اور پھر وہاں سے جنگ عظیم ختم ہوئی، اور وہ جرمنی اور جاپان ہارے۔ اور جرمنی تو اصل میں اس لحاظ سے بھی کہ اس نے بھی اپنی طاقت بہت جھونک دی تھی، حملہ کیا تھا روس کے اوپر، یو ایس ایس آر بہت بڑی، ان کی آرمی بہت بڑی تھی، علاقہ بہت بڑا تھا، ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا انہوں نے، جرمنی نے، اور وہاں تک جاتے جاتے وہ بالکل اپنی سب کچھ کھو چکے تھے، طاقت کھو چکے تھے اپنی۔ یہ پورا سینیریو تھا جس میں یورپ اتنا زیادہ آپس میں لڑا، 40 سال کا عرصہ بیچ میں درمیان میں جنگ رکی، حقیقی امن تو قائم نہیں ہوا، جنگ رکی تھی درمیان میں 20 سال۔ تو یہ ان دونوں ورلڈ وارز کے بعد یہاں سے ان کا وہی 20ویں صدی کے شروع سے ان کا عروج، اوپر اٹھنا امریکہ کا شروع ہوا تھا، جہاں کہ جسے دنیا کے چودھری بن گئے اور دنیا کے سب سے طاقتور ملک بن کر ابھرے۔ ادھر یہ روس جو تھا، روس نے یہ پہلے کہلاتا تھا، یہ حصہ یہ جو روس کا تھا، یہ اپنے آپ میں خود بہت بڑا علاقہ تھا۔ یہاں کے جو ہیڈ ہوتے تھے یا کنگ ہوتے تھے وہ زار کہلاتے تھے، اور ان زارز کی بھی بہت بڑی سلطنت تھی، ایک بادشاہت تھی جو چلی آ رہی تھی، بہت بڑے علاقے کے اوپر تھی۔ وہاں پر ایک ریولوشن آیا اندر اسی جنگ کے دوران میں، اور وہ ریولوشن جو تھا، جو بات کو کمیونسٹ ریولوشن کہلایا، اس کا نام تھا شروع میں بولشوک ریولوشن جو تھا، انقلاب، اس کے لیڈر تھے لینن۔ جب پہلے سربراہ، پہلے لیڈر لینن چکے، جب وہ کامیاب ہو گیا اور بادشاہت ختم کر دی گئی، تو انہوں نے سوشلسٹ نظام یا حکومت انہوں نے قائم کی، اور آس پاس کے اور بہت سے ملکوں کو انہوں نے ساتھ میں لے لیا اور ایک یونین بنائی، سوویت یونین کہلایا یہ علاقہ۔ اس کے اندر بہت سے ملک تھے،
مسلمانوں کی اکثریتی والے ملک بھی تھے. اس کے اندر ایک جو ترکمانستان بھی تھا، قزاقستان بھی تھا، تاجکستان بھی تھا، اس کے اندر کچھ آذربائیجان، آرمینیا جو ہے یہ علاقہ عیسائی اکثریت کا تھا. ان سب کو بھی ساتھ میں لیا اور ایک سوویت یونین کے نام سے ایک کنفیڈریشن، ایک یونین سمجھ لیجیے بنا لی گئی. وہ یونین اصل میں تو پھر یہ تھا کہ اس یونین کا اتنا سینٹرل کنٹرول ہو گیا کہ وہ سب اصل میں ایک ہی ملک ہو گیا سوویت یونین کے نام سے. اصل میں تو بہت سے ملکوں کی یونین تھی وہ، جن کو ساتھ میں لیا گیا تھا. لیکن اپنی طاقت کے اعتبار سے انہوں نے یہ جو حصہ جو آج جو روس ہے، ان کی پاور سب سے زیادہ تھی اور لینن نے ان سب کو کنٹرول کر لیا اور بہت آئرن ہینڈ کے ساتھ میں انہوں نے سختی کے ساتھ میں باقی سب کی آزادی اور انڈیپینڈنس کو دبانے کے بعد، اور وہ اصل میں سوویت یونین کے نام کا ایک ملک ہو گیا، مختلف ملکوں کی یونین تھی. یہ بہت بڑی طاقت بن کر ابھرا، اس لیے کہ جنگ کے اندر بس اس پر حملہ شروع کیا تھا جرمنی میں، جن دنوں کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار میں، جس میں جرمنی پس گیا اور ہار گیا اور جنگ ختم ہو گئی. تو سوویت یونین ایک بہت بڑا، بہت اسٹرانگ ملک بن کے نکلا. ادھر امریکہ بہت اسٹرانگ تھا. یہ دو پاور سینٹر ہو گئے دنیا کے اندر. یہ بائی پولر ورلڈ تھی جس کے اندر دنیا میں دو سپر پاورز تھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، یعنی 20ویں صدی کے سیکنڈ ہاف سے. مسلم دنیا بہت غریب تھی. ایک بھی دنیا میں آزاد ملک نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا آزاد ملک. سب پر کسی نہ کسی کا، یورپی ملک کا کسی کا قبضہ تھا. یہاں سے جب وہ لوگ یورپین کمزور ہوئے تو پھر وہ قبضے چھوٹنے شروع ہوئے. جیسے 1947 کے اندر یہ ہندوستان آزاد ہوا، ایسے یہ قبضے جو ہے یہ چھوٹنے شروع ہوئے اور آگے 1960 کی دہائی تک چھوٹتے رہے اور یہ ملک آزاد ہوتے رہے. جیسے آج 57 مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں الگ، اور 57 کی تعداد تو اس لیے ہے کہ پھر انہوں نے جب چھوڑا برٹن نے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سب کے. جب قبضہ کیا تھا تب تو یہ بڑی امپائرز تھیں اور حکومتیں تھیں، جو پھر کرچے کرچے کر کے الگ کر کے پھر ان کے الگ الگ رولرز کر کے چھوڑا انہوں نے. جیسے یہاں پہ پارٹیشن ہوا، یہ تو بہت بڑا ملک تھا، اس کے 2 پارٹیشن ہوئے تھے. وہ علاقے اتنے بڑے نہیں تھے، ان کے تو بہت چھوٹے چھوٹے پیس کیے مڈل ایسٹ کے، اس شکل میں چھوڑا اور سب کی الگ حکومتیں ہو گئیں. جب چھوڑا اور حکومتیں ہو گئیں تو اسلام کے نام پر اکٹھے نہیں ہوئے. وہ اسلام کے انہوں نے چھوڑ دیا تھا نا، یہ الگ حکومتیں بن گئی تھی، یہ اسلام کے نام پہ اکٹھے ہو جاتے، اپنی ایک حکومت بنا لیتے. اپنی ایک حکومت نہیں بناتے، اچھا ایسی یونین ہی بنا لیتے. دنیا کے اندر یہ جو ملکوں کی جو یونینز ہیں، ان کے بننے کا سلسلہ چلتا رہا. وہاں سے آگے شروع ہوا، یورپین یونین بنی، بہت سی یونینز ہیں. یورپین یونین بنی، وہ جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں ان کی یونین بنی. ایک یونین ایشین جو ہے وہ ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز، جس میں انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، برونی کو تو خیر بات کو شامل کیا تھا. اس وقت فلپینز اور تھائی لینڈ، ان لوگوں نے مل کر بنائی. اور اس طرح سے بہت سی یونین بنی. اور ابھی بہت لیٹ اسٹیج کے اوپر ایک سارک بھی بنائی انہوں نے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان. اس وقت شروع میں یہ اتنے ملک تھے، اور اس کے بعد پھر بات کو اس کے اندر انہوں نے افغانستان کو بھی شامل کیا ہے. ان یونینز کے اندر یہ جو یعنی ملکوں کے اندر یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس ساری اتھل پتھل کے بعد یورپ بڑا اسٹرانگ ہو کر نکلا. امریکہ بہت اسٹرانگ بن کر نکلا. مطلب یورپ کمزور ہو گیا تھا، انہوں نے یونین بنائی اپنی. پھر آپس میں لڑے تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو اس کے فوراً انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں پھر لڑنا نہیں چاہیے آپس میں. اور یورپین یونین کے اندر ایک سکہ چلتا ہے آج بھی. اس وقت 28 ملک تھے، اب 27 رہ گئے. ابھی برٹن الگ ہوا ہے، تو 27 ملک تھے. یہ 27 یورپی ملکوں میں، اور دیکھیے ترکی کو شامل نہیں کیا انہوں نے، وہ بھی یورپ میں ہے. ٹرکی کو مسلمان اکثریت ہے وہاں، بڑی تعداد. تو ٹرکی تو شامل ہونا چاہتا رہا ہمیشہ، لیکن اسے نہیں لیا انہوں نے. ان کے ایک سکہ اپنے اپنے بھی چلتے ہیں، جیسے برٹش پاؤنڈ، اور سب کا ایک سکہ بھی ہے جو سب جگہ چلتا ہے، یورو. ہر کنٹری کے اندر سکہ چلتا ہے.
آپس میں ایک دوسرے کے یہاں جانے کے لیے کوئی ویزا نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، گاڑی چلاتے ہوئے جا سکتے ہیں. ان کا اپنا پاسپورٹ، ایک سنگل پاسپورٹ جو ہے یورپین یونین کا بھی ہے، کہ یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، ہم یورپین یونین کے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی کہیں جا کے کسی بھی جگہ ملازمت کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ تم دوسرے ملک کے ہو، اس کے لیے کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں. کوئی ان میں ملکوں میں سے آپس میں کسی بھی جگہ جا کر کاروبار کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو ایک بڑی کامیاب یونین تھا. ایک طریقے سے یوں سمجھ لیے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور نہیں لڑے. تب سے پھر نہیں لڑے وہ آپس میں. ان کا ہم دیکھ چکے جنگ کی تباہیاں. آپس میں اب ہماری لڑائی نہیں ہوگی. کہیں اگر ان کے اختلاف بھی ہوئے تو دوسری جگہوں پہ جا کر لڑے، اور دوسری جگہوں سے مطلب مین تو مسلمان علاقوں میں. خود اپنے علاقوں میں اگر کچھ ہوئی بھی لڑائی تو وہ اپنے علاقوں میں نہیں لڑے، اور وہاں بھی دوسری جگہوں پر بھی لڑے تو انڈائریکٹ، براہ راست ایک دوسرے کی فوجوں سے نہیں ٹکرائے. تب جب انہوں نے طے کیا تو پھر نہیں کیا، آج تک اب تک نہیں کیا. یہ دنیا میں جو بہت سے ملکوں کے اب گٹھ جوڑ یا یونین بننے کا جو سلسلہ ہے، اس میں جو کامیاب حصے ہیں، ایک تو یہ یورپین یونین ہے، ایک عرب ممالک کے اندر، یہ مڈل ایسٹ کے اندر گلف ملکوں کی یونین، یہ بھی ایک اچھی یونین بنی جو یو اے ای کہلاتی ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس. ان کا بھی ایک ہی کرنسی ہے جو سب جگہ چلتی ہے، کرنسی الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی کرنسی ہے. ان کی تو کرنسی الگ الگ ہے. وہ جو ساؤتھ یونین بہت اچھی ہے، وہ ان کا جب سے وہ یونین بنی، یہ فلپینز اور ملیشیا، انڈونیشیا، اور اس میں ملیشیا انڈونیشیا میں بڑی تعداد مسلمان بھی ہیں، لیکن وہ اس کے اندر اس وقت اتنے ممالک ہیں تو وہ سارے بدھسٹ ہیں، تو اکثریت تو بودھوں کی ہے اس کے اندر. فلپینز ہے، تھائی لینڈ ہے، لاؤس ہے، ویتنام ہے. اس وقت جو اس کے اندر اور بہت سے ملک بڑھ گئے، جو ساؤتھ ایسٹ ایشین ایسین کے نام سے جو یونین ہے، ان کی کافی ترقی کی. انہوں نے اکنامک ترقی بہت کی یونین بننے کے بعد. ان کا آپس میں بہت اچھا ماحول ہے ایک دوسرے کے یہاں. ان کے یہاں بھی ریسٹرکشن بہت کم ہے، لیکن سب کے اپنے الگ پاسپورٹ ہیں، اور ہر ایک کی اپنی الگ الگ کرنسی ہے. کوآپریشن، مارکیٹ کوآپریشن، اکانومک کوآپریشن بہت اچھا ہے آپس میں. اس لیے وہ سارے علاقوں نے پہلے کے مقابلے میں کافی ترقی کی جب سے ان کی یہ یونین بنی. تو اور اس میں ان کے ڈسپیوٹس طے کرنے کے، اور آپس میں اختلاف نہیں کرنے کے، آپس میں جنگ نہیں کرنے کے، یہ سب معاہدے آپس میں موجود ہیں. یورپین یونین میں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرنسی بھی ایک ہی، سب کا پاسپورٹ بھی ایک، اپنے اپنے ملک کا الگ ہے، لیکن ایک اس کا بھی پاسپورٹ ہے یورپین یونین کا بھی، کہ جس کے ساتھ میں اس کو لے کر وہ بالکل ایسے ہی ایک طریقے سے وہیں کا شہری سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی کمی، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا. تو یہ علاقہ جو بالکل دب گیا تھا اور گھس گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، یہ سب نے ملنے کے بعد پھر ترقی کی. یہ اچھے پراسپیرس ہوئے، اور اس کے بعد بالکل تباہ ہو جانے کے بعد پھر انہوں نے ریگین کیا. یہ ممالک جو آزاد ہوئے یہ 1970 کے آس پاس ہوئے. یہ جو 1970 کے یہ گلف کنٹریز جنہوں نے ملنے کے بعد اپنی یہ جو بنائی یو اے ای بنائی، اس وقت اس کے اندر 7 ملک ہیں. تو یہ جو 7 الگ الگ، انہوں نے کہا یہ عمارتیں تو الگ الگ رہیں گی، ہر جگہ کا اپنا امیر، لیکن ان سب کا بھی اکٹھا بھی ایک امیر ہوگا. وہ ابوظہبی ہے، ابوظہبی کے صدر ہیں. ان کی ایک ہی کرنسی ہے، ان کا آپس میں کوئی ٹریول ریسٹرکشنز نہیں ہے، آپس میں کوئی ویزا نہیں ہے. یہاں تک کہ کسی دوسرے ملک سے بھی کوئی جائے، ایسے یورپین یونین میں بھی ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک سے بھی کوئی جائے، آپ جائیں یو اے ای کا، آپ کو ایک ویزا مل جائے گا، اس میں سے آپ چاہے جہاں. یہ سب الگ الگ اسٹیٹس تھیں جو آزاد ہوئی تھی، لیکن آزاد ہوتے ہی وہ سب مل گئے آپس میں. یہ تو نہیں ہوا کہ انہوں نے ٹکڑے کیے تھے، الگ الگ ملک بنا کر دیے تھے، لیکن آزاد ہوتے ہی جڑ گئے. تو اب وہ ملک کے امیر تو الگ الگ ہیں، لیکن ان کا ایک، سب کا بھی ایک امیر ہے. اور آپس میں نہ تو ٹریڈ کی، تجارت کی، ان کی اپنی اکانومیز الگ الگ ہیں، اپنی اپنی پالیسیز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بہت زبردست کوآپریشن ہے. جس میں باہر کے ملک کا بھی جاتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اب دبئی کا ویزا لیا ہے، ابوظہبی کا ویزا لیا ہے. وہ تو یو اے ہی ہے، اس میں سے چاہے جس جگہ جا سکتے ہیں، اور بغیر کسی ریسٹرکشن کے، بغیر کسی درمیان میں کہ صاحب یہ بارڈر پڑ گیا، اب بارڈر پڑنے کے بارڈر تو پتہ بھی نہیں چلتا، ادھر سے آپ ادھر نکل گئے. یہ وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ بھائی یہاں تک یہ تھا، یہاں تک جو ہے ابوظہبی تھا، اور یہاں تک جو تھا شارجہ تھا، یا یہاں سے دبئی شروع ہوا. صرف وہاں کے لوگ جانتے ہیں، یہ تو آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا. کوئی بیریئرز ایسے نہیں کہ ملک الگ ہو گیا یہاں سے. اس طرح کا کوآپریشن ان کا ہوا. یہ ملک بھی بہت غریب تھے، تیل کی دولت بھی آئی،
اور اس کوآپریشن کی وجہ سے انہوں نے بھی بہت ترقی کی اور بہت فائدے حاصل ہوئے اور بہت اس کے اندر یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے. یعنی وہاں اس علاقے کے اندر ایک اچھا مقام انہوں نے حاصل کیا, بہت اچھا مقام. ایک ٹورسٹ ہب بھی بن گیا, ٹریڈ کا ہب بھی بن گیا, تجارت کا ہب بھی بن گیا وہ یو اے ای. یہ صرف آپس کے چھوٹے چھوٹے سے ملکوں کے آپسی تعاون کی وجہ سے ایک یونین بنے. یہ باقی جگہوں پر نہیں ہوا, باقی سب الگ الگ رہے. یہ دنیا میں جن چند جگہوں پر ہوا, مثلاً ایک انہوں نے بھی بنائی, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, جیسے میں آپ کو بتایا کہ ابھی آئی تھی سارک ممالک, انہوں نے بھی بنائی. ادھر 1980s کے اندر بنی ہے, 1985 میں غالباً. سارک ممالک, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, ان کی یونین بنانے کی کوشش تو کی اس طرز کے اوپر, لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئی. اور وہ یونین نام تو ایک ہے, لیکن پہلے ہی دن سے وہ ناکام تھی. اس لیے ناکام تھی کہ اس میں دو جو سب سے بڑے ملک تھے یا سب سے زیادہ طاقتور تھے, ان کی ہمیشہ سے جنگ چلی آ رہی. جب سے یہ الگ ملک ہوئے دو, یہ تب سے آج تک ان کی جنگ چلی آ رہی ہے. تو ان کا بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ تھا. تو یہ ہو جانا کہ دونوں کا درمیان میں ویزا بھی ختم ہو جائے, چاہے جو یہاں کا آ کے وہاں ملازمت کر لے, چاہے جا کے وہاں ملازمت کر لے, آپس میں فری ٹریڈ ہو جائے, تو اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو پھر یہ یونین کو تو ناکام ہونا تھا, اور وہ آج تک ہے ناکام, یہ سارک کنٹریز کی. یہ تو تبھی ممکن ہے, اور یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے, یہ تبھی ممکن ہے کہ جب یہ ٹوٹے تھے وہ پھر ایک ہو جائیں, یا یہ کہ ویسے نہ ایک ہو جائیں تو اس شکل میں ایک ہو جائیں جیسے یو اے ای ہے, اس کے سارے ممالک ایک ہیں, کوئی آپس میں ٹریول ریسٹرکشنز نہیں, ایک دوسرے کی جگہ پہ ملازمت کرنے میں جو وہیں کے اوریجنل باشندے ہیں کوئی کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں, ایک دوسرے کی جگہ پہ تجارت کرنے میں, یہاں بس جانے میں, وہاں بس جانے میں, کہ یہاں نہیں وہاں پہ جا کے گھر خرید لیا, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہو. چاہے وہ ملک اپنی بعض چیزوں کے اندر ڈیفینس اور کچھ چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے الگ الگ چاہے وہ رہیں, لیکن اس درجے کی جب تک یونین نہیں بن جائے, اور بن سکتی ہے. میں بات کو ذکر کروں گا اس کا, اور اس لیے بھی ذکر کروں گا کیوں کہا, اور یہ خالص ایک سیاسی سی, جیسے انٹرنیشنل سین پہ جو سیاست ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اسی لیے ہو رہی ہیں کہ کچھ ہلکا پھلکا سین آپ کو سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں واقع ہونے جا رہی ہیں. ان تبدیلیوں کا یا ان چینجز کا انڈیکیشن جو سب سے کمزوری تو چل رہی تھی درمیان میں, لیکن سب سے بڑا انڈیکیشن جو ابھی آیا وہ امریکہ کے اس الیکشن سے آیا, جہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ جیت کر آئے. اس سے پہلے اور جیت کر آئے, اور ان کے جو الیکشن کے جو وعدے تھے اور جو اعلان تھے جس پر ان کو اکثریت نے ووٹ دیا, یا تقریباً 50% لوگوں نے ووٹ دیا, تقریباً برابر کے لیول پر, بہرحال جیت کر یہی نکلے. اس میں ایک بڑا اعلان جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اب اپنے مفاد کو زیادہ دیکھیں گے. دنیا میں مختلف جگہوں پہ جو پھیلے ہوئے ہیں, گلوبلائزیشن کہتے ہیں, اس سے ہٹ کر اب لوکلائزیشن پر آئیں گے. جب کوئی یونین بنتی ہے اس کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے, ورنہ چل ہی نہیں سکتی اگر کوئی چودراہٹ اس کے اندر اپنی کرتا رہے تو, کہ اس کے اندر جو اکنامکلی زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے خون چوستے رہے تو چلے گی نہیں. اس میں جو کمزور ہوتے ہیں انہیں کچھ فائدہ پہنچتا ہے. جب فری ٹریڈ ہو جائے گی, ادھر کے لوگ وہاں پر ملازمت کرنے لگیں گے, وہاں کے ادھر کے ادھر کاروبار کرنے لگیں گے آسانی سے, اس کے یہاں کے وہاں پہ آسانی سے کرنے لگیں گے, تو خود بخود ایسا ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا جہاں کے کمزور تھے. یہ ہو گئی آپس میں. تو جب انہوں نے جو دنیا میں جگہ جگہ اپنے اثرات پھیلائے ہوئے تھے, اور تقریباً ہر جگہ پریزنس, سمندروں کے اوپر بھی اور خشکی کے اوپر بھی, دنیا میں ہر ملک میں کہیں پٹھو حکومتیں ہیں, کہیں فوجیں رکھی ہوئی ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ اخراجات بھی بہت ہیں بے پناہ, اور بہت سی جگہوں پر بہت بڑے حصے کے اندر اس پاور کو لینے کے اندر کی قیمت چکانی پڑتی ہے. وہ قیمت اس شکل میں بھی چکانی پڑتی ہے کہ ان کے لوگ فوج کے اندر کہیں فوجی کہیں مارے جاتے ہیں, اور وہ قیمت اس شکل میں بھی چکانی پڑتی ہے کہ بہت سی جگہوں پر ان کا فائنینشیل لاس ہوتا ہے, خرچ زیادہ ہے. ایک پاور تو ہوئی بھی ہے ہاتھ میں, لیکن اس پاور کے بدلے ان کے اخراجات بھی بہت ہیں. تو انہوں نے کہا اب ہم امریکہ اپنے مفاد کو دیکھے گا. امریکہ جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو امیگرینٹس کا ملک تھا, یعنی وہ ملک ہی امیگرینٹس کا ہے سارا. وہاں کے مول نواسی جیسے کہہ لیں آپ, اوریجنل باشندے تو بہت کم ہیں.
وہ ساری کی ساری آبادی بات دنیا پوری دنیا سے آئی ہوئی آبادی ہے، دنیا کے بہت بڑے حصے سے، جگہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے. خود یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اب یہ کریں گے، اب باہر ابھی جو کچھ اعلان کیے، یہ خود وہاں کے اوریجنل باشندوں میں سے نہیں ہیں وہ، اور ان کی نہ وہ نہ ان کی بیوی، یہ بھی مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں 2-3 نسلیں پہلے، جو آ کے وہاں پر بسے اور وہاں کے شہری بنے اور وہاں انہوں نے ترقی کی. یہ امیگرینٹس کا ملک تھا، اور اس معاملے میں یہ بہت آزاد خیال آج تک رہے کہ ہم تو سب الگ الگ ملکوں ہی کے ہیں، اور لیکن اب یہاں پر آ گئے، یہ اب ہمارا ملک ہے، یہیں کے وفادار ہیں، ترقی کریں گے، آپس میں مل کر رہیں گے. ایک چیز ان کے یہاں بہت خاص یہ رہی ہے شروع سے ہی کہ ان کہا کہ مذہب کا نام کسی سے کسی کی مذہب کی آئیڈینٹی پوچھنا جو ہے نہیں پوچھی جائے گی. ذاتی طور پر کوئی کسی کو بتا دیتا ہے کسی فارم پر نہیں بھرا جائے گا کہ میرا مذہب ہے. کوئی کسی کو مجبور نہیں کرے گا ذاتی ملاقات میں کہ بتائیے. کوئی آفیشل کسی سے نہیں پوچھے گا تمہارا ریلیجن کیا ہے. وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے کہ کسی کا مذہب کیا ہے یا کسی کا ریلیجن کیا ہے. تو اس بنیاد پر تو کوئی پھر ڈسکرمنیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کچھ نہیں. تو یہ ایک اچھا ماحول بھی تھا. لیکن وہاں پر جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کی امیجیٹ فیملی، ان کے گھر والے ناپسند کر لیں چاہے، بس اسی حد تک ہوتا تھا کہ ان کو برا لگا، ناپسند کیا انہوں نے. لیکن یہ کہ بھئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس نے کہا میری مرضی، مجھے تو یہی پسند ہے. تو گھر والے ناپسند کر کے چپ ہو جاتے تھے کہ اچھا بھئی تمہیں یہ پسند ہے، ہمیں تو پسند نہیں ہے. یہ تک نہیں ہوتا کہ نکل گھر سے، نوبت اس کی بھی وہاں پر نہیں آتی تھی. وہاں کا ہی یہ ماحول بھی تھا جو دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے کہ چرچ میں جانے والوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان میں کے زیادہ تر لوگ جو ہیں عیسائی، وہ ایتھیسٹ یا ملحد یا ایگنوسٹک ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو چرچ جانے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے. تو وہ چرچ جو ہے وہ مسجد بننے لگے. وہ چرچ نے کہا کہ آپ لے لیجئے، مسجدوں کو بیچ دیے. ہمارے جب خالی ہو رہے ہیں تو یہ مسلمان بڑھ رہے تھے، بہت چرچیں تو انہوں نے دے دیے. اس میں کوئی وہاں پر کسی امریکہ میں کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ یہ ہمارا چرچ ان کو دے دیا، مسجد بننے کے لیے دے دیا. انہوں نے کہا یہاں پہ آنے والے کم ہو گئے تھے، انہوں نے لے لیا. یہ ماحول وہاں پر رہا ابھی تک رہا. اب ایک تبدیلی آئی ہے. ایک تو یہ اعلان کہ اب ہم باہر کے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے. اس میں یہ تو جنرل اعلان ہے، لیکن اس کی شروعات انہوں نے ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر دیا کہ اس میں جو شروع کے الیکشن کی ان کے اعلانات تھے، اس میں یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو ہم اپنے یہاں روکیں گے، اور دوسرا یہ تھا کہ باہر کے لوگوں کو روکیں گے اب آنے کو. تو امریکہ تو قوم ہی پوری باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے بنی ہے، پوری نیشن ہی اسی سے بنی ہے. اس پر بہت احتجاج ہوئے، بڑی مخالفت وہاں پر ہے، سرکاری فیصلے کے خلاف چل رہی ہے زبردست ان کے الیکشن جیتنے کے بعد بھی. ان دونوں کو انہوں نے اپنے شروع کے اعلان میں کمبائن بھی کر دیا کہ اب مسلم ملکوں سے 7 ملکوں کا اعلان کیا کہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا. اس کے خلاف بھی بڑے احتجاج ہو رہے ہیں وہاں پر. عیسائی پبلک کر رہی ہے احتجاج، بڑی تعداد کے اندر کر رہی ہے عیسائی پبلک احتجاج، بہت بڑی تعداد کے اندر. خوش ہو جاتے ہیں عیسائی کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا. عیسائیوں کی خالی بات نہیں ہے، یہودی احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت غلط ہے، مذہب کے بنیاد کے اوپر روکا جائے گا کہ ہم یہاں. اور دیکھیے یہودی ذہنوں میں پوری دنیا کے یا آپ لوگوں کے کیا تصور ہے؟ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل اور اسرائیل سے ہمیشہ کی جنگ مڈل ایسٹ کی، اور یہی جو ہے سینٹر ہے تمام مسلم ممالک کا، بڑا سینٹر ہے. اس سے لگاتار جنگ چل رہی ہے، کٹر دشمن سب ایک دوسرے کے. امریکہ کے یہودی جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، الیکشن کے معاملے میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جب معاملہ اندرونی امریکہ کا آتا ہے، اپنے ملک کا، اس جگہ انہوں نے کہا یہ تو غلط ہے. وہاں کے یہودیوں کی اکثریت نے یہ کہا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کہ ہم بھی جب کہیں پر اگر باہر تھے، ہم ستائے گئے تو ہم نے بھی کہیں جا کے پناہ لی، ہم نے یہاں پر پناہ لی. وہاں پر شام کے اندر اور سیریا کے اندر لوگ اگر تباہ ہو رہے ہیں اور کسی جگہ ہو رہے ہیں اور اگر آ رہے ہیں تو ہم پناہ کیوں نہیں دیں گے؟ ہمیں دینی چاہیے. سیکریٹری آف اسٹیٹ یا وزیر خارجہ رہ چکی ہیں مسز البرائٹ. انہوں نے اعلان کیا، اور بہت بڑے بڑے کئی اور مشہور وہاں کے، جس میں ڈیفرنٹ بڑی یہودیوں کے حقوق کی ایک تنظیم ہے، اس کے صدر انہوں نے اعلان کیا، البرائٹ نے اعلان کیا، اس درجے کے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مسلمانوں کی مردم شماری یا ڈیٹا بنایا جائے گا کہ یہاں مسلمان کہاں ہیں. جیسے یہاں پر بھی آپ یہاں کا تو ڈیٹا کلیکشن بڑا آسان ہے، چونکہ سب کا وہ لیتے ہیں، اس میں سے مسلمانوں کا اپنا الگ کر لیں جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے.
وہاں مذہب کی بنیاد پہ ڈیٹا کبھی ہوتا ہی نہیں امریکہ کے اندر. کہا کہ اگر یہ نوبت آئی کہ مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے یہاں اگر ڈیٹا کلیکشن امریکہ میں کیا گیا تو ہم اپنے آپ کو مسلم رجسٹر کرائیں گے. یہودیوں کے لیڈر کہہ رہے ہیں، جو بڑے لیڈر جو یہودیوں کے حقوق کی حفاظت کے سربراہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایز مسلم رجسٹر کرائیں گے اگر امریکہ کے اندر یہ ہوا تو. یہ انتھنکیبل ہے، یہ بات ہے کم از کم مسلمانوں کے ذہن سے تو تقریباً ناقابل تصور ہے کہ کوئی مسلمان کسی جگہ یہ سوچے کہ اگر یہودیوں کو ستایا جا رہا ہے تو دیکھو ہمارے یہاں مت ستاؤ، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور خبردار اگر یہودیوں کے ساتھ ایسا کیا تو ہم اپنے آپ کو یہودی رجسٹر کرائیں گے احتجاج کے اندر. یہ چیز اس کو یہ میں سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی، انہوں نے دنیا کے اندر بہت تباہی مچائی، انہوں نے دنیا کے اندر جگہ جگہ بہت بمبارڈمنٹ کیا، لیکن دنیا کے اندر بہت سے ان علاقوں کے اندر اکثر ان علاقوں کے اندر کیا جہاں پر لوگوں پر واقعی ظلم ہو رہا تھا. اس ظلم کو روکنے کے یہ طریقے نہیں تھے جس سے انہوں نے پبلک کو تباہ کیا. مثلا عراق پر حملہ کیا، عراق میں بہت ظلم تھا، اسلام کے ساتھ بڑی زیادتیاں تھیں. وہ تو اسلام کی تو بالکل جڑیں کھودنے والی، صدام حسین کو ختم کر دیا اس نے. اور ساری مسلمان دنیا جو ہے وہ صدام حسین کے فیور میں آ گئی تھی. صدام حسین کا جانا اچھا ہوا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا اس میں بڑی تعداد میں سیویلینز مرے، بہت نقصانات ہوئے. یہ ساتھ میں رہا ان کا ہمیشہ کہ جہاں پر واقعی کوئی ٹائرنی تھی یا زیادتیاں تھی یا ظلم تھا وہاں پر وہ اپنے حملے کرتے تھے. اس کے ساتھ ان کے اپنے ملکی مفاد کی بات بھی تھی کہ کس علاقے سے ہمیں آئندہ کیا پولیٹیکل یہ بھی فائدے ہیں. وہ خالی اچھی نیتیں ولسن کے دور والی نہیں تھی، یہ بھی تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو انسانیت والا حصہ ہے یہ آج تک چل رہا ہے، جس میں وہ دوسروں سے بہت آگے. کہ جہاں یہودی یہ کہنے لگے اور یہودیوں کے بڑے ذمہ دار، انہوں نے کہا صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہم اس کی تحریک چلائیں گے. اور انہوں نے اس کے ٹویٹرز کے اوپر اور اس کو دیا کہ باقی یہودی بھی اس بات کے لیے تیار رہیں. اپیل کی انہوں نے کہ اگر یہ آئے، اگر یہاں پر ایسا ہو کہ ڈیٹا کلیکشن ہونا شروع ہو جائے مسلمانوں کا، تو تم سب یہی کرنا کہ اپنے آپ کو مسلم رجسٹر کرانا، ہمیں اسے فیل کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں ہونے دینا ہے یہاں پر اپنے ملک میں. باقی دوسری جگہوں پہ وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. یہ ان کا انسانیت کا فیس ہے، یہ ان کا انصاف کا فیس ہے، یہ انصاف کا چہرہ ہے. تو جہاں پر ابھی یہ ویلیوز اور انصاف کی اور انسانیت کی یہ باقی ہیں، وہ فوراً تباہ نہیں ہو سکتے، ورنہ یہ پہ اب تک جا چکے ہوتے اور ختم ہو چکے ہوتے. وہ تباہ نہیں ہو سکتے. ڈاؤن فال ہو گیا اسٹارٹ. ڈاؤن فال کا یہ انڈیکیشن ہے، وہ اس کی وجوہات دوسری ہیں. لمبی ہو جائے گی بات ان وجوہات پہ میں بات کروں تو. اس اعلان کے ساتھ ہی کہ اب ہم باقی دنیا سے سمٹ کر اپنے مفاد کو زیادہ دیکھیں گے. اور دیکھیں یہی اعلان جو ہے برطانیہ میں ہوا. برٹین جو ہے وہ یورپین یونین سے نکل گیا. یورپین یونین سے آج تک کوئی داخل ہونے کے بعد نکلا نہیں تھا، یہ پہلا ملک ہے جو نکلا. برٹین نکل گیا یورپین یونین سے. اس پروسیس کا اس کا نام رکھا گیا بریکسٹ. بریکسٹ یہ شارٹ فارم ہے برٹین ایگزٹ کا، بریکسٹ. برٹین اس سے ان کا ہم اپنے مفاد کو دیکھیں گے. اس یونین میں شامل ہونے سے جو زیادہ جن کی اکانومی کمزور تھی ان کا فائدہ زیادہ تھا، ہمارا نقصان تھا. ہم اپنے انٹرسٹ کو اب زیادہ دیکھیں گے. تو یہ دو بڑے ملک امریکہ، برٹین، یہاں ایک انڈیکیشن آیا کہ اب گلوبلائزیشن سے وہ سمٹ کر جا رہے ہیں لوکلائزیشن کے اوپر. یہ ایسے ہی ہے، ایک یوں سمجھ لی کہ علامتی طور پہ ایسے ہی کہ دنیا پہ قبضہ تھا وہاں سے سمٹ کے اپنے ملک میں آ گئے. ایک یونین بنائی وہاں سے ہٹ کے پھر اپنے سمٹ کر اپنے ملک میں آ رہے ہیں. کس حد تک ابھی امریکہ پیچھے ہٹے گا باقی دنیا میں سے؟ ایک دم سے تو ہٹے گا نہیں، لیکن وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا. وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک دور تھا جو 20ویں صدی کے شروع سے چلا تھا، پچھلی صدی کے شروع سے شروع ہوا تھا ایک دور، اس کے عروج کا آگے بڑھنے کا. دس از دا بگننگ آف دی اینڈ آف امریکن ایرا. شروعات ان کے زوال کی اس جگہ سے اسٹارٹ ہو گئی. یہ اس کا انڈیکیشن ہے. وہ تو اندر سے ہو گئی ہے لیکن یہ اس کا سامنے سے علامت ہے، سامنے جو نظر آئی کہ وہ پیچھے ہٹنے کا انداز. اور پھر ان کے ہاں یہ چیز اسٹارٹ ہو گئی کہ جو آج تک نہیں تھی کہ ہم کن کن قومیت کے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے. یہ تو بہت سے الگ الگ ریفیوجیز سے مل کر بنا ہے امریکہ کا ملک. وہاں جا کر وہ اکٹھے امریکن ہو جایا کرتے تھے. یہ چیز بھی اسٹارٹ ہو گئی. تو وہ جو آپس میں کلیشز ملکوں کے اندر ہوا کرتے ہیں
ایتھنک کلیشز کہلاتے ہیں وہ، قومیتوں کی بنیاد پر. وہ جو کلیشز ہوا کرتے ہیں مذاہب کی بنیاد کے اوپر، جو وہاں پر نہیں تھے اس کی بنیاد بھی وہاں پڑ گئی امریکہ کے اندر. تو یہ یہاں سے اب یہ امریکہ کا عروج کے بعد یہ اب زوال یہاں سے اسٹارٹ ہے. ایک خلا ہے جو ہوگا، اس خلا کو یہ دنیا کا ایک اصول ہے، یہ نیچر کا اصول ہے کہ جب کسی جگہ وائڈ ہوتا ہے اور خلا ہوتا ہے تو دوسرے اسے فل کرتے ہیں جا کے. وائڈ کسی جگہ نہیں رہتا، جہاں سے کسی ایک جگہ سے ہوا کا دباؤ اگر کم ہو جائے تو دوسری جگہ کی ہوا ادھر آتی ہے، اس طرف چل پڑتی ہے. کسی جگہ سے پانی اگر نکال لیا جائے تو دوسری جگہ کا پانی آ کے اسے کور کر لیتا ہے، کہیں سے اگر ڈرینیج ہو. یہ اصول جو ہے یہ سب جگہ پر ہے. یہ اصول جو ہے یہ دنیا کی کے پاور کرنٹس کے اندر بھی ہے کہ کسی جگہ اگر ایک وائڈ یا ایک خلا پیدا ہو پاور کا تو دوسری جگہ دوسری پاور جو ہے اس خلا کو جانے کے بعد پورا کرتی ہیں. یہاں کون کرے گا؟ یہ خلا جو اب آنے جا رہا ہے اس کو پورا کون کرے گا؟ سب سے اچھے کینڈیڈیٹ تو دنیا کے اندر ارے پورا کیا کرتے یہی اوپر ہی ہوتے، لیکن سب سے اچھا کینڈیڈیٹ تو اب بشرطے کہ یہ ایک قومیت اپنے آپ کو مانتے تو مسلمان تھے، یا ہم کہتے کہ اسلام پورا کرے گا. یہ تو اس حالت میں ہے نہیں کہ ایسا کر سکیں. دنیا کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا گلف کنٹریز نے کیا، آزاد ہوتے ہی کیا، کہ 7 چھوٹے چھوٹے سے ملکوں نے، جس میں سے 3 بڑے نام ہیں باقی چھوٹے چھوٹے سے ہیں، وہ 3 مل کے اپنی ایک یو اے ای بنا لی، بڑی کامیاب ان کی، انہوں نے اس سے سب نے ترقی کی. یہ باقی سب نے نہیں کیا. ایسے یونین مسلم ممالک بنا لیتے، یہ اور جگہوں پر انہوں نے نہیں کیا. یہاں تو پوزیشن یہ ہے کہ بیسک جو پہلا اختلاف شروع ہوا تھا شیعہ سنی کا، وہ بنیادیں آج تک قائم ہیں. وہاں ہوتا یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ میرے اثرات بڑھ جائیں، وہ آج تک اس انٹرنیشنل لیول پہ قائم ہے کہ میرے اثرات بڑھ جائیں، اور ادھر کچھ سعودی عرب ٹھیکیدار ہے کہ ان کے اثرات نہیں بڑھ جائیں، شیعہ اثرات آگے کو نہیں بڑھ جائیں، سنی اثرات رہیں. یہ شیعہ سنی کے اندر جو ہے یہ لگاتار دنیا جو ہے یہ جو وہاں سے بٹی تھی وہ بالکل انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ شیعہ سنی جنگ ہے. یمن کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے وہ اسی شکل کی ہے کہ وہاں پر جو ایرانی اثرات کے تحت صدر وہاں کے ہٹانے کے بعد معدول کرنے کے بعد ایران کے سپورٹ کیے ہوئے آ گئے. انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے سعودی عرب نے، تو انہوں نے حملے شروع کر دیا، بمباری شروع کر دی، اور جنگ جاری ہے. وہ اس جنگ میں کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، سب کھوکھلے ہو رہے ہیں، یہ بھی کھوکھلے رہے ہیں، ان کی طاقت بھی جھک رہی، ان کی کم تھوڑی جھوکی جا رہی طاقت، جگہ جگہ جھوک رہے ہیں. وہ ایران بھی شام میں لڑ رہے ہیں، ایک شام میں وہ بھی لڑ رہے ہیں، شام میں یہاں سے سعودی عرب بھی لڑ رہے ہیں. یہ طاقت جھونک رہے ہیں، اپنے ہتھیار خرچ کر رہے ہیں. یہ دنیا جو ہے لڑنے چاہیے. یہ تو خیر یہ تھا کہ بھئی روس نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر، اور روس جو ہے افغانستان کے اندر 8 سال 9 سال 10 سال رہا. 1980 کے اندر 79 کے اندر اس نے حملہ کیا اور 88 تک رہا وہاں پر. تو یہ تو چلو باہر کا ایک حملہ تھا اپنا، اور وہ 8 سال 10 سال کے بعد وہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن وہیں سے یہ بڑی جنگیں شروع ہوئی مسلمانوں کے اندر. ایران عراق جنگ ہوئی، عراق میں وہ حملہ ادھر سے ہوا، عراق کی طرف سے بجائے ایران کے. یہ اس وقت ایران ذرا سا کچھ آگے بڑھتا ہے اور پھر یہ جانے کے بعد روکنے کی کوشش کرتے ہیں. عراق نے حملہ کیا ایران پہ. وہ جنگ چلی تقریباً وہ 10 سال چلی، 10 لاکھ لوگ مارے گئے دونوں طرف سے. 10 سال وہ جنگ چلی، دونوں تباہ ہوئے، بہت بری طرح تباہ ہوئے، بہت کمزور ہوئے. یہ ختم ہوئی تھی 1988 کے اندر، یہ بھی ختم ہوئی. ایران عراق جنگ ختم ہوئی تھی، ہوتے ہی انہوں نے 2 سال رکنے کے بعد عراق نے کویت پر حملہ کر دیا. ہوا یہ تھا کہ بڑے قرض دار ہو گئے تھے، کویت نے بڑے پیسے دیے تھے، بڑا سپورٹ کیا تھا جنگ کے اندر. عرب ملکوں نے عراق کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی، تو سعودی عرب نے، انہوں نے، یو اے ای نے، کویت نے بہت پیسے دیے تھے ان کو. کویت نے بہت سپورٹ کیا تھا. اب کویت کے قرض دار بہت ہو گئے تھے. انہوں نے جب اپنے پیسوں کا کچھ تقاضا کیا، قرضوں کے سلسلے میں کچھ کہا، تو انہوں نے کہا واہ یہ ایران تم سب کو کھا جاتا، میں ہی تو روکے منہ اس کو، اتنا سب کچھ کیا، تمہیں پیسے بھی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک ملکی قانون تھا، سب کوئی ایسا تو تھا نہیں کیونکہ ہوا میں ہوتے ہیں اور چپکے سے ایک دوسرے کو دے دیا اور کوئی مکر گیا خاموشی سے. تو اس میں یہ ہوا کہ پریشر بہت پڑا، تو انہوں نے کہا اسی پہ قبضہ کر لو. یہ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے عراق نے سوچ لیا قبضہ کر لو، ایسے نہیں ہوتا. آئیں دماغ میں، یہ بھی دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں، اس کو بھی آگے بڑھایا جاتا ہے. اس وقت عراق میں امریکہ کی جو ایمبیسڈر تھیں، پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو، آن ریکارڈ موجود ہے، اور تقریباً سارے پولیٹیکل انالیسٹ یہی کہتے ہیں، سیاسی تجزیہ نگار، کہ انہوں نے
گرین سگنل انہوں نے دیا کہ کر دو حملہ، کویت پر حملہ کر دو. اور ابھی عراق نے کیا نہیں تھا حملہ، وہاں سے امریکن فلیٹ چل پڑا، امریکہ بحری بیڑا چل پڑا. ابھی کیا نہیں تھا، بیچ سمندر میں ان کے قریب پہنچ چکے تھے. بھائی کیوں وہاں پر کیوں پڑے ہوئے تھے یہ کہ جلدی سے یہاں پہ پہنچ جائیں. انہوں نے امریکن ایمبیسڈر جو تھے انہوں نے صدام حسین سے کہا کر دو حملہ. وہ ساری چیزیں سب یعنی ایسے نہیں کہ کوئی میرا تشریح ہے، بلکہ یہ تو بہت عام بات ہے ٹاپ لیول کے اونچے درجے کے پولیٹیکل سرکلز کے اندر، کہ ڈھکی چھپی زبان کے اندر ان سے کہا کہ ہم تو دوسرے کے ممالک کے اگر ان کے آپس میں کوئی جنگیں ہوتی ہیں ہم لوگ دخل نہیں دیتے، ہماری طرف سے اس میں کوئی انہوں نے لے لیا اس کو ایسے صدام حسین نے کہ ان کا گرین سگنل ہے کہ کر دیں حملہ. کویت پر حملہ کیا. وہ تیار کھڑے ہوئے تھے پہلے سے، فلیٹ پہلے سے آیا ہوا تھا. وہ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ ارے یہ کیسے ہو جائے گا. ایمبیسڈر کو بلا لیا واپس وہاں سے، ایمبیسڈر کو تو ہٹا لیا، اپنی ایمبیسڈر کو جس نے کہ اشارہ دیا تھا کہ کر دو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے عراق کو مارا. 6-7 مہینے وہاں پہ رہے. اس 7 مہینے میں انہوں نے لوٹ مار بھی بہت کی، وہاں پر بہت لوٹ مار کی، بہت زیادتیاں کی عراق نے اس کویت والے حصے کے اندر. بھئی کیا تھا تو پھر وہاں کے لوگ خوش ہوتے ہی کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے نعمت آ گئی، یہ لوگ بڑے اچھے ہیں. عوام ساتھ دیتے، ویلکم کرتے. بہت بہت زیادتیاں کی، بہت ظلم کیے، بہت عورتوں کے ساتھ میں زیادتیاں کی، بہت لوگوں کے ساتھ میں کی، لوٹا بہت یہ 7 مہینے کے اندر ان عراقیوں نے. بہرحال وہ امریکہ آیا، اس نے کہا کہ یہ تیل کی دولت اس پہ قبضہ، یہ تو ہمیں تیل ہمارے پاس آتا ہے. انہوں نے مار کے یہ سب یہ تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کے یا ان کو مارنے کے بہانے، اور پھر ان کو مار کے نکال دیا وہاں سے عراق سے. ابھی پھر 3-4 سال اور تیاری کرتے رہے، طرح طرح کے بیان. اس میں آج کی دنیا میں ایک دم سے حملہ کرنا آسان نہیں ہوتا، تو اس میں کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر عراق کے اوپر حملہ کیا. یہ جنگیں چلی ادھر. اور اس کے بعد اب یہ لیٹسٹ جو ہے یہ آئی ایس آ گئی، اور اس نے جگہ جگہ جنگ کے بادل پھیلا دیے آپس کے اندر. سعودی عرب اور یمن کی تو چل ہی رہی تھی، وہاں سیریا اور شام میں 3 الگ الگ قوتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں، جس میں باہر سے شامل ہیں، امریکہ بھی شامل ہے، ادھر سے روس بھی شامل ہے. ان کی حالت تو درمیان میں ایسی ہے. ان کے اندر جو قابل ذکر ہیں مسلم اکثریتی ممالک میں، جو قابل ذکر ہیں یا اچھی تعداد جن کی بڑی ہے، ان میں تو صرف یہ ہے. ایک ملیشیا ہے، اکانومی بہت اچھی ہے، لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے، ترقی کر رہا ہے. وہ اس یونین کے اندر شامل ہے جس کے اندر بودھوں کی اکثریت ہے. اس یونین کے اندر شامل ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی. ان کو باقی باتوں، وہ باقی انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ دخل نہیں دیتے. بڑی کریٹیو ان کی، بہت تعمیری ان کی دوسرے ملکوں سے کوآپریشن کے معاملات ہیں. کسی جگہ پر وہ دوسروں کے علاقوں پہ قبضہ کرنا، آگے بڑھ جانا، ان چیزوں میں حصہ نہیں لیتے. تو وہ اس سیاست سے وہ دور ہیں. یہ چل رہی ہے یہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر. یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لگاتار ان کی جنگ جاری ہے. تو یہ تو اس وائڈ کو پورا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. یہ تو خود تباہ ہو کے ختم ہونے جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ وہاں پر جن ملکوں میں ٹیکس نہیں تھا، انکم ٹیکس نہیں تھا، وہاں پر خبر یہ ہے کہ انکم ٹیکس لگنے جا رہا ہے. مڈل ایسٹ کے ان ملکوں کے اندر ابھی تک انکم ٹیکس نہیں تھا. تو کچھ اور ٹیکسز، کچھ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہاں پر دقتیں اب آنی شروع ہوئی ہیں، اس لیے کہ جنگ میں پیسے بہت جھونک دیے گئے. یہ سارا اب یہاں پر اسے پورا کرنے کے لیے اس وقت جو ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ چائنا ہے. چائنا کی پوزیشن میں زیادہ تفصیل میں اس میں اب نہیں جاؤں گا. چائنا کی پوزیشن جو ہے وہ اب نہیں، ان کی بھی تقریباً 1 صدی سے نظر یہ آ رہا ہے کہ مزاج ایکسپینشن کا ہے کہ یہ بھی قبضہ کر لیں، یہ بھی ہمارا تھا، وہ بھی ہمارا تھا، اور وہ جزیرہ بھی ہمارا تھا، اور یہ بھی ہمارا تھا. یہ مزاج کبھی کوآپریشن پر نہیں لا پاتا کہ دوسرے ان کے ساتھ میں کوآپریٹ کریں. جیسے یہ دوسرے بہت سے ملکوں کی الگ الگ اپنے کنفیڈریشن یا یونین یا ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں. یہ چائنا کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہر ایک پر قبضہ کرنے کا ان کا انداز ہے کہ اس کو بڑھا لیں، اسے بھی لے لیں، ایکسپینشن کا. یہ پالیسی بہت زیادہ دنوں نہیں چلتی، لانگ رن کے اندر دوست نہیں چلتی. لیکن بہرحال اس وقت ان کے پیچھے ہٹنے کے بعد اس وقت پہلے نمبر کے اوپر جو آگے بڑھنے والا ملک ہے یہ ہے. یہ سارا ایک سین ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب دنیا کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر کچھ اسلامی ورلڈ میں کچھ ہوا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. جب ہوا ہے اس وقت یہاں انڈیا اور بھارت کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ چینجز ہوئے. یہ عجیب ایک ریلیشن شپ ہے کہ یہاں پر بڑے پیمانے پہ یہاں ہمیشہ تبدیلیاں ہوئی جب دنیا کے اندر کوئی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. یہاں پر بھی تبدیلی کی تیاری ہے. اس کی تفصیلات جو ہے وہ میں بہت سے موقعوں پہ آپ کے سامنے رکھ چکا. دنیا کے اندر یہ کیپیسٹی
کہ انصاف کو قائم رکھتے ہوئے، عدل کو قائم رکھتے ہوئے دنیا پر اپنے اثرات مرتب کر لے اور اس خلا کو پور کر لے جس سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں قبضے والے. یہ کیپیسٹی تو اسلام میں تھی اگر وہ متحد ہوتے، یہ ہے نہیں. آگے پھر یہ اللہ کا نظام ہے، اور کہ یہ آگے وہ دور آ رہا ہے کہ جس کے اندر نئے سرے سے اسلام اپنی صحیح شکل میں نکلے گا. صحیح شکل میں نہیں بچا نا، کسی جگہ نہیں بچا اپنی صحیح شکل میں. کہیں پر وہ جسے اب وہابیت یا سلفیت والا اسلام کہتے ہیں کہ وہاں صرف مار کاٹ اور جنگ، یہ کافر ہے تو اسے قتل کر دو، اس کی گردن اڑا دو. انہیں بنیادی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بن گئی ان کی. یہ مصر اتنا بڑا ملک تھا، وہاں پر اخوان المسلمین کی حکومت آئی. وہ حکومت الیکشن سے آئی. اخوان جو جیتے، ایک زمانے سے قربانیاں انہوں نے بہت دی تھیں، دینی تحریک تھی، بہت قربانیاں بے پناہ، بڑی روح کو لرزا دینے والی چیزیں ہیں جو ہسٹری میں ملتی ہیں. اس کی حکومت آئی اور وہ حکومت ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی کہ حکومت بنا لیتے، انہیں کوئی سپورٹ کی ضرورت تھی. یہ بھی الیکشن لڑے تھے جو وہاں کا سلفی گروپ کہلاتا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا سعودی عرب. یہ بھی الیکشن لڑے تھے، ان کی سپورٹ سے حکومت بنی. اپنی انڈیویجول ایبسولوٹ میجورٹی ان کے پاس نہیں تھی. کچھ ہی دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ بہت ہی واضح انہوں نے اشارہ دیا کہ ہم سپورٹ واپس کھینچ رہے ہیں اور کچھ ہوگا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے ان کا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ باقی دنیا کی جو نظریں لگی تھی کہ یہ تو ایک اسلامی حکومت آ گئی یہاں پر اسلام پسندوں کی. تو پھر وہاں کے جو السیسی، جو وہاں کے فوج کے جو جنرل یا کمانڈر یا سربراہ تھے، جو اس وقت تک ڈیفنس منسٹر بھی بنے ہوئے تھے، پھر انہوں نے فوج ان کے کنٹرول میں تھی اور انہوں نے اس کا تختہ الٹ دیا. پھر بے پناہ مظالم آج تک جاری ہیں. انہوں نے ساتھ دیا اس سارے مظالم کا، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جو سلفی ہیں. بھئی اسلام پسند ہے، اسلام کی حکومت آ رہی ہے، اور آپ تو یہ تو مسلمان دنیا کا حال ہے کہ سلفی گروپ نے اس لیے کہ وہ ان کو پیسے اور سپورٹ جو کچھ ملتی ہے وہ سعودی عرب سے ملتی ہے. سعودی عرب کو خطرہ تھا، ان سے بے پناہ خطرہ تھا کہ یہ تو ڈیموکریسی آ گئی یہاں پر، یہاں ڈیموکریسی آ گئی تو کہ ہمارے لیے خطرہ نہیں پیدا ہو. تو پھر یہ سلفی گروپ نے وہاں پر ان کا ساتھ دیا، السیسی کا ساتھ دیا، اور وہاں پر بے پناہ مظالم چل رہے ہیں، ظلم جو ہیں چل رہے ہیں. یہ ساری اندر کی اس طرح کی پیٹی سیاستیں جو ہیں وہاں پر چل رہی ہیں. اصل میں تو صحیح اسلام کسی جگہ نہیں ہے. یا تو پھر وہ اسلام وہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جس کو لے کر یہ ہری پگڑی والے کھڑے ہوئے جو مدنی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور آنن فانن ساری دنیا پہ چھا گئے. بڑی اہم بات ہے یہ سمجھنے کی کہ ود ان اے فیو ایئرز، چند سالوں کے اندر اندر یہ 150 سے زیادہ ملکوں میں پہنچے کیسے؟ دنیا کی کوئی مسلمان تحریک نہیں پہنچی آج تک. وقت لگتا ہے، کچھ جنریشنز لگتی ہیں، کچھ نسل لگتی ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ آنن فانن پہنچے، یہ لوگوں کے پیسے بھی نہیں کھاتے. یہ کسی جگہ کسی شہر کے اندر، جیسے ان کے ساتھ کے دوسرے بریلی مزاج کے جو پیر ہیں یا شیخ ہیں یا امام ہیں یا مولوی ہیں، جیسے وہ پیسے کھاتے ہیں، یہ پیسے کھانے والے لوگ بھی نہیں ہیں. یہ پیسے خرچ کرتے ہیں، الٹے دیتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں ہر جگہ پوری دنیا میں. اتنا کہاں سے فنڈز آئے ان کے پاس؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آنن فانن پوری دنیا میں چھائے کیسے؟ یہ تو اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے بہت بڑا کہ یہ سپورٹ کس کی ہے، یہ کس نے مسلمانوں کے اندر لا کر بٹھایا ہے جس کو سب جگہ پر موجودگی دے دی اور جس کو اتنے فنڈ فراہم کر دیے. یہ تو پیور لا کر بٹھائے گئے. ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں سے ان کے دینی مسائل یا مزاج میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن یہ بریلوی کی تحریک جو یہاں سے جو بریلی سے شروع ہوئی تھی، یہ تو دنیا میں کہیں چلی نہیں ہے، پھیلی نہیں. بریلوی بہت ہیں، ہلکے ہلکے کر کے 100-200 سال میں دنیا میں پھیلتے رہتے ہیں، اور پھیلے اب بھی پھیلے. یہ آنن فانن کھڑے ہوئے پوری دنیا کے اندر پریزنس کے ساتھ میں بھی پیسے کھانے والے لوگ نہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں ہر جگہ. تو یہ تو باقاعدہ پلیس کیے گئے اس مسلمانوں کے اندر، ایک مسلمانوں کے اندر انہیں پلیس کر دیا گیا، لائے گئے ہیں کہ ایک ان کو یہاں پر پلیس کر دیا گیا، اور جن جو اپنے اثرات بڑھا رہے ہیں، تعداد بڑھا رہے ہیں. تو یہاں پر تو یہ ہے کہ اصل میں فکری اسلام ہی سب جگہ سے، یا تو ایک حد، یہ ایک لمٹ یہ، اور ایک لمٹ وہ ہے جو سلفیت والی ہے، وہ دوسری آخری حد ہے، وہ دوسری انتہا ہے. اس میں
تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے کے اندر پراپر اسلامی جو ہے وہ نئے سرے سے عوام تو لوگوں کے انڈر میں ہوتے ہیں جو چلتے ہیں، اور جو لیڈر کہلاتے ہیں یا مذہبی لیڈر کہلاتے ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں قبضے کرنے کے یا لڑنے کے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب پھر کوئی ایک بڑی تحریک اٹھے، بہت بڑی تحریک، اور اللہ کے منصوبے میں بڑی تحریک ہے موجود. وہ بڑی تحریک جو ہے ایک پورا ملک جو ہے وہ دین کے اندر آنے جا رہا ہے، وہ پورا ملک جو ہے وہ باقی دنیا کے لیے ایک تحریک بن کر اٹھنے جا رہا ہے. بس یہ اس خلا کو پر کر سکتا ہے اسلام. اب نہیں کرے گا تو اب سے 10 سال بعد نہیں کرے گا تو اب سے پھر اس کے اور 40 سال بعد 50 سال بعد کرے گا. لیکن باقی دنیا کو پھر لیڈ کرنے کے لیے چھوٹی موٹی تحریک نہیں چلے گی. ایک اتنا بڑا ملک جس کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، چین کی طرح تو نہیں لیکن اسے پیچھے سے یہ بھی آ رہے ہیں، طاقت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اثرات بڑھ رہے ہیں، سیاسی اثرات بڑھ رہے ہیں. اس سارے سینیریو میں آپ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. یہ ہے نا کہ یہ تو ایک بہت بڑی اتھل پتھل ہے زبردست، جو یہاں پر چینجز، بڑے چینجز پوری دنیا میں جو ہونے جا رہے ہیں، اور وہ بڑے چینجز یہاں اس ہندوستان میں بھی ہونے جا رہے ہیں. اس میں مختلف پلان جو کیا کیا ہیں، آپ کے کانوں میں بہت سی باتیں اس میں سے پڑ چکی ہیں. اب جو وقت آ رہا ہے، آگے جو کچھ آ رہا ہے، اس وقت کے اندر بات خالی اتنی سی نہیں ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ ہم ذرا دین کو، میں نے جمعے میں کہا تھا کہ اخلاص لائیے، دین کو پہلے نمبر پر رکھیے، باقی چیزوں کو رکھیے جو آپ کی ضرورت کی ہے، لیکن ترجیحات اور پرائرٹی میں پیچھے لے جائیے. بات خالی اتنی سی نہیں ہے. یہ تو میں نے جمعے میں عام لوگوں سے کہا تھا. آپ لوگوں سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ خالی اتنی سی نہیں ہے. اس کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، خالی اتنی اس درجے کی بات نہیں، ورنہ یہ موقع سلپ ہو جائے گا، 40 سال اور آگے جائے گا. کچھ کرنا ہے اس کے لیے، اور نہیں کیا تو پھر اس کی سزا بھی بہت سخت ملے گی. وہ تو اس کو تو اللہ کے منصوبے میں تو جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا ہی. جو وقت بہت کم ہے اور اس وقت کے اندر بہت کچھ کرنا ہے. یہاں پر 2 ریولوشنز جو ہیں ان کی تیاری چل رہی ہے. ایک ریولوشن، ایک کاؤنٹر ریولوشن. ان کے حساب سے ایک وہ ریولوشن وہ لا رہے ہیں جس کے اندر ڈیموکریسی ختم ہونے کے بعد یہاں کا جو مذہب ہوگا یا وہ ہوگا ہندوتو. ہندوستان اور پاکستان الگ ہوئے، یہ بہت بڑی طاقت تھی. بنگلہ دیش بھی بات کو ٹوٹا تو یہ تو پورا ایک تھا. یہ تو دنیا کا بہت بڑی آبادی تھی اور بہت بڑی طاقت تھی اور بہت بڑا ٹیلنٹ تھا یہ جس کو توڑ کر گئے. یہ مذہب کی بنیاد پر ٹوٹا. دنیا میں دوسرے اور حصے مذہب کی بنیاد پر نہیں ٹوٹے، وہ تو ٹکڑے. یہ مذہب کی بنیاد پر، ان کے اندر نفرت مذہب کی بنیاد کے اوپر موجود ہے، چاہے جس نے پیدا کی چاہے جیسے ہے. یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر نفرت جس دن جب ختم ہوگی تو پھر ان کی چاہے وہ ملک دوبارہ ایک ہو جائے، چاہے ان کی ویسے ہی کنفیڈریشن بن جائے گی تو پھر دنیا کے اندر خلا کو پورا کرنے والا تو صرف یہ ملک ہوگا. لیڈرشپ یہ لیں گے، اور صرف سیاسی لیڈرشپ نہیں لیں گے، یہ مذہبی لیڈرشپ بھی لیں گے. لیکن پھر مذہب نہیں بچے گا، دین آئے گا نکل کر، اور دین کو سمجھیں گے. دین کو سمجھ وہی سکتے ہیں کہ جو نئے سرے سے اس کے اندر ایک ساتھ بلک کے اندر داخل ہوں اور کہیں کہ یہ نظام جو غلط چل رہا تھا، ہم تو ڈائریکٹ اللہ کے کلام ہم ڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں سے نہیں سمجھنا چاہتے. ان کو تو شروع سے انداز یہی ہے. بعض بڑے بڑے کچھ موقع آئے جو ہاتھوں سے سلپ ہو گئے، اس میں یہ تھا کہ یہ سوال رکھا گیا میرے سامنے، جہاں پر ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ہم تو بہت بڑی تعداد کو لے کر آ سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال بھی ساتھ میں رکھا، ہماری پوزیشن کیا ہوگی، ہم کیا ان مولویوں کے انڈر میں ہوں گے؟ کیونکہ آپ دین کو آپ ڈائریکٹ سمجھیے، قرآن سے سمجھیے گا، آپ کسی کے انڈر میں نہیں ہوں گے. تو اصل میں یہاں کا جو انقلاب آئے گا وہ تو اسی شکل میں آئے گا کہ آپ کسی کے انڈر کہ وہ بس بات یہ ہے کہ ایک ریولوشن اور کاؤنٹر ریولوشن دونوں ساتھ چل رہے ہیں. ریولوشن پہلے کامیاب ہوتا ہے یا کاؤنٹر ریولوشن پہلے کامیاب ہوتا ہے؟ یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں. اس موقع پر آپ کی ذمہ داری بہت سخت ہے. کاؤنٹر ریولوشن اگر کامیاب ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے تو سسک سسک کر مرنا اور عذاب ہے. یہ جتنی چیزوں میں لگے ہوئے یہ کچھ بھی نہیں بچیں گی. نہ آپ کے کاروبار بچیں گے، نہ آپ کے گھر بچیں گے، چھین لیے جائیں گے. تم رہو 25 گز کے اندر غلام ہو، اتنے بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے. نہ نوکریاں بچیں گے، نہ جس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں یہ بچیں گی نہیں. اور یہ بہت قریب میں ہے.
اور جو ہونے جا رہا ہے. ابھی الیکشنز آپ کے پاس کئی اسٹیٹ کے ہیں سامنے, ان کے ریزلٹ آ جائیں, دیکھ لیجئے گا. ضروری نہیں کہ اس وقت جو مرکز میں سینٹر میں پارٹی ہے وہی جیت جائے, ضروری نہیں. آپ ہر جگہ پرسنٹیج آف ووٹ دیکھ لیجئے گا, ان کی پرسنٹیج آف ووٹ پہلے کتنی تھی اور اب کتنی ہو گئی. یہ پروسیس بات کو ایکسیلریٹ ہو جاتا ہے, اسی رفتار سے نہیں رہتا. اس میں بڑی تیزی آ جاتی ہے, ایک دم سے بہت فاسٹ ہو جاتا ہے بات کو. یہ پروسیس ایکسیلریٹ ہو جائے گا اور فاسٹ ہو جائے گا, اور جس وقت یہ تعداد 60% پہ پہنچے گی اس وقت کے لیے یہ پلان اور منصوبہ تیار ہے پہلے سے, کہ اس وقت یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب ہندوتو یہاں کا مذہب ہے, یہاں کا دھرم ہے بھارت کا. اب یہاں پر ڈیموکریسی نہیں رہے گی, اب یہاں پر پارلیمنٹ کے الیکشن نہیں ہوا کریں گے. یہ ریولوشن ایک, اسے آپ ان کے لحاظ سے وہ ریولوشن ہے, ہم کچھ کرنے جائیں تو وہ کاؤنٹر ریولوشن ہوگا. ہمارے لحاظ سے ایک ریولوشن اور ہے جو یہاں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا اور اللہ نے اس کا انتظام رکھا تھا, لیکن وہ کرنے والوں سے ہوتا ہے. اگر کرنے والے اس ریولوشن کو لائیں گے تو ہمارے نزدیک وہ کاؤنٹر ریولوشن ہے, اینٹی ریولوشن ہے. وہ اپنی آخری حد کے اوپر جا کر رک جائے گا اور یہ انقلاب آ جائے گا جس میں وہی لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے جو اس کی تیاری کر رہے ہیں, اور پھر وہ پوری دنیا کو لیڈ کریں گے, ساری دنیا کو. وہ ہوگا اصل اسلام جو ساری دنیا میں آئے گا, اور وہ ہوگا جو وہ یہ لیڈرشپ ان کی دونوں طرح کی ہوگی, سیاسی لیڈرشپ بھی پوری دنیا پہ اسلام کی اور مذہبی لیڈرشپ بھی. تو یہ بہت اہم ایک موقع ہے. یہ اہم موقع پر آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں کہ اسے دیکھیے کہ اس کے لیے لگاتار کچھ کرنا ہے. اب وہ روٹین کی چیزیں نہیں چلیں گی خالی. وہ ہم جاتے تھے نا ہر جمعے کو وہاں پر, دیکھیے وہاں جاتے تھے دعوت کے میدان میں, یہ تو روٹین کی باتیں, عادت بن گئی بہت سے لوگوں کی, جاتے ہیں اب بھی جایا کریں گے. یہ خالی روٹین کی چیزیں نہیں چلیں گی, اس لیے کہ یہ تو آپ کی تو جن چیزوں کی وجہ سے آپ اس میں وقت نہیں لگا پاتے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہیں آگے, اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو. اس کو لے آئیے پہلے نمبر پر. ابھی وہ سب باقی رکھیے, وہ سب کی ضرورت پڑے گی. اپنی کمائی مت چھوڑیے, آپ کی کمائی کی ضرورت پڑے گی, آپ کی انکم کی ضرورت پڑے گی. اپنے جاب مت چھوڑیے, آپ کے جابس کی ضرورت پڑے گی. یہ بیکار ہو جائیں گے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو. اس لیے پہلے نمبر پر اسے لے کر آئیے کہ ہمیں دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے بھی اور اپنی بقا کے لیے بھی, اور باقی بہت بڑا انقلاب اس وجہ سے بھی ہے کہ جو کچھ یہاں آئے گا وہ پوری دنیا میں لائے گا, صرف ہندوستان ہی نہیں ہے. یہ سابقین اور مقربین میں اس لیے شامل ہوں گے لوگ, اس لیے کہ یہ تو پھر یہاں سے پوری دنیا میں جائے گا. یہ اسی جگہ رک تھوڑی جائے گا, یہیں پر روک نہیں لیں گے. وہ وائڈ و خلا جو آ رہا ہے اس کو آتے 20-25 سال لگتے ہیں, اور اس میں یہ قوم تیار ہو کے نکل گئی تو فل تو یہ کریں گے جا کر, پھر کوئی نہیں کرے گا. چائنا نہیں کر سکے گا, اس کے ساتھ دینے والے اتنا نہیں ہوں گے. سنسیئرٹی اور ایمانداری کے ساتھ میں جو ساتھ میں آئیں گے, دنیا اس کی قدر کرے گی, جیسے ولسن کے دور میں امریکہ کی تھی. ساتھ ان کے دنیا ساتھ ان کا دے گی, اور اس سے بھی متاثر ہوں گے, خیالات سے بھی. دیکھیں اس کے اوپر اور غور کریں اور سوچیں آپ کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. اور آپ کو بھی پھر اب بجائے تقریریں سننے کے کچھ کرنا ہے, اس میں زیادہ لگنا ہے, بجائے اس کے کہ اب تک وہ تو جو چیزیں جتنا علم بڑھا اس کا پاس کریں, اس کا حق بھی ادا کریں, لیکن اب کچھ کرنے کا وقت آ رہا ہے تقریریں سننے کے بجائے. تو اس لیے اب آئندہ پھر یہ فرسٹ سنڈے کا پروگرام مہینے میں جو پہلے اتوار کو ہوا کرتا تھا یہ نہیں ہوا کرے گا. دعا کریں الحمدللہ.